نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر باواز بلند روشن پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. قرطاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے. قرطاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام زیب مسند صدارت فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید خلیل حسین شاہ صاحب کاظمی معتزلہ العالی، نازش اہل سنت، محبوب اہل سنت، حضرت علامہ برادرم پروفیسر مفتی محمد ثناء اللہ تنویر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس مسجد کی خوبصورت خطیب فخر السادات علامہ سید عبد الوحید کاظمی صاحب، دیگر اسٹیج کے اوپر رونق افروز علماء کرام، مشائخ نظام، مہمانان ذی وقار، محترم برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز روح پرور پروگرام محلہ شمالی جامع مسجد رحمت للعالمین میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. میں قبلہ شاہ صاحب، علامہ عبد الوحید صاحب، جملہ انتظامیہ کو، پورے علاقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو اللہ رب العزت سب کی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پچھلے سال علامہ پروفیسر محمد ثناء اللہ صاحب نے اپنی مسجد جہاں پہ خطابت فرماتے ہیں گلاب شاہ میں بندہ ناچیز کو دعوت دی تھی. محترم ملک محمد شاہد صاحب
علامہ ثناء اللہ صاحب، ان کی محبتیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ یہ خود ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، عظیم ہیں، لیکن اس کے باوجود منکسر المزاج ہیں۔ ان کی گفتگو بڑی شائستہ ہے، تو میرے لیے تو یہی بہت بڑا سرمایہ تھا، تو آج بہت بڑا اضافہ ہوا ہے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ تعلق بنا کر ایک علمی، روحانی اور مجاہد شخصیت کے ساتھ بڑی خوشی ہوئی مل کر۔ اللہ رب العزت ان کو بھی اور ان کی جملہ ٹیم کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ اور یہ ہمارے نوجوان اسامہ صاحب، ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ یہ اس عمر میں جو حوصلے کے چند جملے مل جاتے ہیں وہ بندے کو بڑا اونچا لے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، یہ محنت کریں اور بہترین آقائے دو جہاں کے دین کے مبلغ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہیں جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا۔ آسمان کی بلندیاں اس کی کبریائی کا ظہور ہے۔ یہ میدان، یہ سبزہ زار، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ لیل و نہار، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، مگر جملہ مخلوقات میں سے اس نے احسن تقویم کا صحرا سجا کر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج عطا فرما کر انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ اعزاز عظمت عطا کرنے کے بعد اس نے پھر انسان کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا۔ کسی کو عقل و خرد عطا فرمائی، کسی کو علم و ہنر عطا فرمایا، کسی کو سیم و زر عطا فرمایا، کسی کو حسن و جمال عطا فرمایا، کسی کو سلطنت و شاہی عطا فرمائی، کسی کو ولایت عطا فرمائی، کسی کو امامت عطا فرمائی، کسی کو نبوت عطا فرمائی، کسی کو رسالت عطا فرمائی۔ غرضے کہ ساری کائنات اس کی قدرت و عطا کی مظہر ہے۔ کائنات عالم اس کے انوار و تجلیات کے آئینہ دار ہیں۔ اس نے انوار و تجلیات دکھا کر اپنے انوار و تجلیات دکھانے کے لیے رب کائنات نے ساری کائنات بنائی اور ساری کائنات کے حسن کو جمع کر کے ذات مصطفیٰ بنائی۔ اپنے انوار و تجلیات دکھانے کے لیے اپنے انوار و تجلیات دکھا کر ساری کائنات
بنانے کے لیے، انوار و تجلیات دکھانے کے لیے ساری کائنات بنائی، اور ساری کائنات کے حسن و جمال کو اکٹھا کر کے آمینہ کے لال کی ذات بنائی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سبحان اللہ کہو نہ تے پھر میں بھی اگے چلتا جاؤں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ساری کائنات ساری کائنات خدا کی صفات کی مظہر ہے، ساری کائنات خدا کی صفات کی مظہر ہے، ہمارا نبی خدا کی ذات کا مظہر ہے۔ ہمارے آقا وہ ہیں جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں، ہمارا نبی وہ ہے جن کی زبان لسان اللہ ہے، ہمارا نبی وہ ہے جن کی آنکھیں عین اللہ ہے، مصطفیٰ وہ ہے جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، ارے مصطفیٰ وہ ہے جن کا کلام کلام اللہ ہے، مصطفیٰ وہ ہے جن کا جسم نور من نور اللہ ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جن کا لقب حبیب اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ آپ سبحان اللہ کہیں کہ جو تھکن کی وجہ سے ابھی زبان ساتھ نہیں دے رہی، انشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ سے ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا خدا کی ذات کے مظہر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا پتہ چلے۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے آپ کو تخلیق فرما دیا۔ اب اللہ پاک چھپا ہوا خزانہ تھا، رب کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے تجھے بنایا ہے اپنی پہچان کے لیے، تجھے تخلیق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے، اب میں تجھے عام لوگوں کی طرح کا تو بنا کر نہیں نہ بھیجوں گا، تجھے یاسین کا صحرا سجا کے بھیجوں گا، طٰہٰ کی شان عطا کر کے بھیجوں گا، علم نشرہ کا سینہ عطا کر کے بھیجوں گا، تجھے سراپا حسن و جمال بنا کر بھیجوں گا، محبوب تجھے اس طرح کا بنا کر بھیجوں گا کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں گے اور مانتے مجھے جائیں گے۔ محبوب اتنا سونا بنا، اور پھر ایسا ہوا، علماء سے آپ نے سنا ہے نا کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے۔ حضور جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام یہودیوں کے رہبر ہیں، یہودیوں کے رہنما ہیں، ان کے قائد ہیں۔ جب دور سے چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی نا، ادھر نظر پڑتی ہے ادھر زبان پہ مصطفیٰ کریم کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ علم والوں ذرا گج کے بولو، یہودی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا بن گیا؟ ہمارا قائد پھسل گیا، ہمارا رہنما پھسل گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک جوان لڑکی سر پہ پانی کا مٹکا لیے جا رہی تھی، آپ نے فرمایا بیٹی ذرا پاؤں جما کے چلنا، اگر پھسل گئی تو یہ گھڑا گرے گا اور ٹوٹ جائے گا، پانی ضائع ہو جائے گا۔ وہ بچی بھی امام اعظم کے زمانے کی تھی، موبائل سے کھیلنے والی نہیں، درود و سلام پڑھنے والی تھی، قرآن پڑھنے والی بچی تھی۔ اس نے آگے سے بڑے ادب سے عرض کیا بابا جی آپ میری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، میں پھسلی تو گھڑا ٹوٹے گا، اگر آپ پھسل گئے تو قوم پھسل جائے گی، کیونکہ آپ تو قوم کے رہنما ہیں۔ تو دعا کیا کریں کہ کسی کا قائد نہ پھسلے، کسی کا رہنما نہ پھسلے۔
عبداللہ بن سلام نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا، نبی پاک کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہودی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہمارا قائد پھسل گیا، ہمارا رہنما جاتا رہا۔ آگے کہنے لگے عبداللہ بن سلام تم نے مصطفیٰ سے مکالمہ نہیں کیا، بات چیت نہیں کی، گفت و شنید نہیں کی، تم نے ان کا کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہودیوں سن لو، جب میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے پہچان لیا اتنے سونے چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے اور میرے دل نے گواہی دی اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہوا جی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جد مخت نقاب اٹھاوے کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے اوہو وک جاوے۔ عبداللہ بن سلام بکے ہیں کہ نہیں بکے؟ کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے اوہو وک جاوے، تے شانی اتے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولے دنیا کوئی بیرلائی جان بچاوے، آزم ایٹا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ آؤ نا پھر پنجابی دے مصرے میرے نہ مل کے بولو نا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیب دائیں بائیں جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں سب ایک عقیدت محبت کا اظہار کرتے بولو تکیا نصیب والیا جلوہ، سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میری سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، بولو سب سونیا تو سونا ہے چہرہ تکیا نصیب والیا جلوہ۔ ارے دنیا جو کچھ مرضی کہے ہمارے آقا کے بارے میں، اور پھر یہ میں مسلمانوں فخر سے یہ بات کہا کرتا ہوں، دیکھو ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے، وہ دوسرے مذاہب والے بدبخت تو ہمارے آقا کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہمیشہ ہر نبی کی تعظیم کرتا ہے، ہر نبی کا احترام کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے ریاکشن میں بندہ کوئی میرے ماں باپ کو برا کہے میں اس کے ماں باپ کو کہوں گا، ریاکشن یہ ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے عیسائی یہودی غیر مسلم ہمارے آقا کی بے ادبیاں کرتے ہیں، لیکن ہم نے ریاکشن میں کبھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، کیونکہ ہمارے نبی نے تو ہر ایک کی تعظیم کا سبق ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارا اسلام ہر ایک کا ادب سکھاتا ہے، اور یہ اعزاز بھی صرف مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے۔ ہمیں اس پہ ناز ہے کہ ہمیں رب نے مسلمان بنایا ہے، اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ اب سنیں جملے، ہمارے آقا شہنشاہ ارض و سما ہیں، سبحان اللہ بولو نا۔ ہمارے آقا شہنشاہ ارض و سما ہیں، ہمارے آقا شان کائنات ہیں۔ عقیدہ ہے تو گج کے بولو نا۔ ہمارے آقا جان کائنات ہیں، ہمارے آقا صدر کائنات ہیں، ہمارے آقا مصدر کائنات ہیں، ہمارے آقا وجہ کائنات ہیں، نہیں بلکہ ہمارے آقا اصل کائنات ہیں۔ ہمارے آقا دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے نبی کا نام سارے ناموں کا سردار ہے، اور اس نام سے آسمان روشن ہے، زمین کو قرار ہے، اس کا ماننے والا ابرار ہے، اور اس نام سے خدا کی ساری خدائی کو پیار ہے، اور اس کے پکارنے والے کا بیڑا پار ہے۔ اس نام کو پکارنے والے کا بیڑا پار ہے۔ یہ نام حسن و جمال کے پیکر، جمال حق کے مظہر، محبوب رب اکبر کا نام ہے۔ یارو سبحان اللہ بولو گے تو بات آگے بڑھے گی۔ یہ حسن و جمال کے پیکر، جمال حق کے مظہر، محبوب رب اکبر کا نام ہے، جن کی صورت اعلیٰ، بولو، جن کی صورت اعلیٰ، جن کی سیرت اعلیٰ، جن کی گفتار اعلیٰ، جن کی رفتار اعلیٰ، جن کا کردار اعلیٰ، ارے جن کا کلام اعلیٰ، ان کا نام اعلیٰ۔ اور وہ نام کیا ہے؟ نام محمد۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریسا کون کرے، تو جگ تے سایہ رحمت دا، تو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھان دی محمد دا، ایک بار محبت سے بولنا، کتا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریسا کون کرے، تو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھان دی ریسا۔ دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھان دی ریساں کون کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء گرامی بہت زیادہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضور کی صفاتی 300 نام ہیں، بعض نے کہا حضور کی 400 نام صفاتی ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان فرماتی ہیں حضور کے صفاتی نام 1000 ہیں۔ بولیے، حضور کے صفاتی نام 1000 ہیں۔ صفاتی نام ہزاروں میں ہیں، پر آقا کریم کے ذاتی نام 2 ہیں۔ بولیے، حضور کے ذاتی نام 2، ایک احمد، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے صفاتی نام بھی ہزاروں میں ہیں، لیکن اللہ کا ذاتی نام
ایک ہے، بولو اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ایک ہے۔ حضور کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ احمد قرآن میں ایک بار آیا ہے اور محمد قرآن میں 4 بار آیا ہے۔ احمد قرآن میں ایک بار آیا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو وہ قرآن کی آیت سنا دوں۔ 28واں سپارہ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ محبوب وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس جو موجود کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، لیکن اب تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ بولو اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ زیادہ ٹائم آسمانوں پہ گزارنا تھا اس لیے انہوں نے حضور کا آسمانی نام لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کا نام کیا ہے، بولو احمد۔ اب وہ 4 مقام جہاں پہ حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے، 4واں سپارہ سورۃ النساء، سورہ آل عمران، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، محمد الرسول اللہ۔ سورہ فتح آخری رکوع، سورہ محمد وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یہ آیت تو آپ سب کو آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ احمد قرآن میں 1 بار آیا ہے، محمد قرآن میں 4 بار آیا ہے۔ احمد کا معنی احمد الحامدین لربہ، احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا، اونچا بولو۔ اور محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی ایک کے بعد دوبارہ پھر دوبارہ یعنی بار بار جس کی تعریف کی جائے۔ ارے کائنات میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا آمینہ کا لال ہے، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی ہے وہ بھی آمینہ کا لال ہے۔ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی حضور ہیں، اور جن کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد ہوئی ہے وہ بھی ہمارے آقا ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ بڑی لطف کی بات ہے۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 4۔ لفظ اللہ پر بھی شد ہے، لفظ محمد میں بھی شد ہے۔ لفظ اللہ میں 2 لام ہیں، لفظ محمد میں 2 میم ہیں۔ لفظ اللہ پر بھی شد ہے، لفظ محمد پر بھی شد ہے۔ اب شد کی شکل تاج جیسی ہوتی ہے، اشارہ یہ ہے کہ لفظ اللہ پر جو تاج ہے وہ الوہیت کا تاج ہے، لفظ محمد پر جو تاج ہے وہ نبوت و رسالت کا تاج ہے۔ ارے نقطہ لفظ اللہ پر بھی نہیں ہے، نقطہ اسم محمد پر بھی نہیں ہے۔ رب کائنات نے بتا دیا، ارے پیارے حبیب میں نے اپنا نام بھی بے نقطہ رکھا ہے، تیرا نام بھی بے نقطہ رکھا ہے، تاکہ کائنات والے کو پتہ چل جائے عیب میرے اندر بھی نہیں ہے، عیب تیری ذات کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور میں دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اے کائنات والوں، جو رب اپنے محبوب کے نام پر نقطے کا بوجھ پسند نہیں کرتا، وہ اپنے نبی کی ذات پر نقطہ چینی کیسے گوارا کر سکتا؟ من سب نبیًا من سب نبیًا فاقتلوا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ علماء اہل سنت
یہ جو علامہ عبدالوحید صاحب نعرہ لگا رہے ہیں من سبا نبیا، جس نے نبی کو گالی دی فقتلوہ، بس اس کو قتل کر ڈالا. لیکن چلو ہماری پہنچ تو نہیں ہے اس بدبخت تک کہ ہم اس کو جا کے قتل کر سکیں، لیکن اس لعنتی پر اتنی لعنت ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہم نے جدھر بھی گئے ہیں لوگوں نے اس کی تصویر والی فلیکس پاؤں میں رکھی ہے اور شاقان مصطفیٰ اس کو روندے ہوئے مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اتنی اس کی تذلیل ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور نبی پاک کا میلاد منانے والوں نے کائنات والوں کو بتا دیا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، بولو ہاتھ اٹھا کے بولو، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہاتھ کو اٹھا کے لہرا کے مکہ بنا کے بولو ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. غازی المدعین شہید کو جب پھانسی چڑھا دیا گیا نا، ارے فرانس والوں سن لو، پوری دنیا کے اندر گستاخان رسول سن لے. یہ نہ سمجھنا کہ غازی المدین شہید چلا گیا ہے، ممتاز حسین قادری چلا گیا ہے، عبد الرحمن چیمہ چلا گیا ہے، اب مسلمان بے حس ہو گئے ہیں. نہ بلکہ جب غازی المدین شہید کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ارے غیر مسلموں نے لاہور میں جلسہ کیا اور وہ ایک بدبخت اٹھا کہنے لگا ایک مسلح اٹھا تھا اس کو تختے پہ چڑھا دیا گیا ہے. وہاں سے ایک مسلمان جا رہا تھا، مصطفیٰ کا غلام جا رہا تھا، عاشق مصطفیٰ جا رہا تھا. اس نے للکار کے کہا او ہندوؤں سن لو، غازی خود گیا ہے خنجر چھوڑ کر گیا ہے. غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بولو ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا قبلہ شاہ صاحب سید خلیل حسین شاہ صاحب کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کے جلوس میں جب آج نیوز والے نمائندے آپ کے پاس آئے کا انٹرویو لیا تو انہوں نے جملے جو بولے میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئے کہ آج ہم حضور کی محبت میں جلوس نکالے ہوئے ہیں اور حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانس والوں کا سفیر یہاں سے نکالا جائے، اپنا وہاں سے بلایا جائے اور ان کی ساری پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی جائے. ہمیں فرانس والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گنبد خضرا والے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس لیے کہا تھا نہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب حضور کے قصائد لکھے، حضور کی شان میں لکھا تو نان پارا قوالی کہتا ہے میرے بارے میں بھی کچھ لکھو نہ مالا مال کیا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا.
سے بائیکاٹ کرو، ہمیں گنبد خضرا سے ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں کریم میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، اپنے نبی کے دیوانے، بال نبی کے دیوانے، بال نبی کے دیوانے۔ حضور علیہ السلام کا نام بڑی برکت والا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے بچے کا نام میرے نام سے برکت لینے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے میرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا، کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ، بیٹا اور باپ قیامت والے دن دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ سرکار کی بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کا نام احمد ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں، اونچا بولو نا، جنت میں آ جاؤ۔ باری تعالیٰ ہمارے احمد تو جنت والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ۔ اللہ فرمائے گا میں نے اپنی ذات پر قسم ڈال رکھی ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ میں نے اپنی ذات پر قسم ڈال رکھی احمد اور محمد نام والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ نام ہر مشکل کو حل کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، قاری عبد الوحید صاحب، جب حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کو شب معراج لینے آئے تھے تو جبریل پہلی بار تو نہیں آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس آتے رہے اور کئی بار آئے، اور اس سے پہلے حضور کے پاس بھی کئی بار آ چکے تھے۔ اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی رکھتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ جبریل سرکار کے پاس آئے۔ یہ جو 13 سالہ پیریڈ گزرا ہے اس میں بھی تو ہزاروں بار جبریل آئے تھے، لیکن آج جب جبریل سرکار کو لے کے واپس جا رہے ہیں تو جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ آسمان کا بند ہے۔ حضرت جبریل نے دروازہ ناک کیا، اندر سے آواز آئی آسمان کے اوپر سے من دق الباب، باپ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ من انت، کون ہو؟ ادھر سے جواب آیا انا جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا ومن معی ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جبریل پہلے بھی لاکھوں بار آئے تھے اور لاکھوں بار یہاں سے واپس بھی گئے تھے، پہلے بھی آقا علیہ السلام کے پاس آتے رہے جاتے رہے، آج پہلی بار جبریل کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوئے اور جبریل سے پوچھا جا رہا ہے کون؟ جواب دیا جا رہا ہے میں جبریل ہوں۔ جب نام بتا دیا تھا پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا، لیکن ابھی بھی دروازہ نہیں کھل رہا، بلکہ پھر پوچھا جا رہا ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل جب بتاتے ہیں ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں ساتوں آسمان پر ایسا ہی ہوا گویا کہ آج آرڈر ہو چکا ہے آسمانوں پر مقرر فرشتوں کو کہ آج اگر جبریل اکیلا آئے تو جبریل کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا، دروازہ تب کھولنا اگر میرا محبوب ساتھ ہوگا۔ ارے جبریل محمد محمد کہتے گئے اور رب کے حکم سے آسمان کے دروازے کھلتے گئے۔ جبریل محمد محمد کہتے گئے اور آسمان کے دروازے کھلتے گئے۔ جس جگہ احمد مختار کا نام آتا ہے وہی جبریل لے کر سلام آتا ہے۔
اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو ایک وصیت فرمائی تھی. علماء سے آپ نے کئی بار سنی ہوگی یہ بات، لیکن میں ایک اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بیٹے شیس جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ اس کے پیارے محمد کا ذکر ضرور کرنا. اونچا کہو نا. ابو جی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام سگے بیٹے ہیں آدم علیہ السلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب جنت کو دیکھا، جنت کی سیر کی، الا ورأیت اسم محمد مکتوب علیہا، میں نے پوری جنت میں ہر جگہ اسم محمد لکھا ہوا دیکھا تھا. یارو اونچا بولو نا. ارے ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو گھر کے باہر بورڈ لگاتے ہیں، چودھری منزل، ملک منزل، فلاں منزل، فلاں منزل. رب کائنات نے جنت بنا کر بورڈ مصطفیٰ کے نام کا لگا دیا. فرمایا جیسے تم اپنے گھروں کے مالک ہو، میرا محبوب میری جنت کا مالک ہے، اور تم اپنے دشمن کو جنت میں نہیں آنے دیتے تو میری جنت میں مصطفیٰ کا دشمن نہیں آ سکے گا. اونچا بولو. پھر ہم کوئی چیز بناتے ہیں، برتن بنایا، اس کے اوپر نام اپنا لکھوا دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے بنانے والی تو اسٹیل مل ہے، یہ برتن بنانے والی تو فلاں مل ہے، لیکن اب اس کے اوپر نام میرا لکھا ہوا ہے، اب اس کا مالک میں ہوں. رب نے جنت بنا کر مصطفیٰ کے نام کا بورڈ لگا کر بتا دیا کائنات والوں جنت کا خالق میں ہوں، مالک مصطفیٰ ہے. اور قبلہ اعلیٰ حضرت یہاں پر بھی مچلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم لگائے خدا بجائے محمد. فرمایا جنت کو بنایا میں نے ہے اور اپنی امت سے بسایا مصطفیٰ نے ہے. اور یہاں پر میں صرف یہ جملوں تک کی نہ رکھوں، میں آپ کو حدیث مصطفیٰ سے اس بات کو پکا بھی کر دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو دروغہ جنت اہل محشر کو مخاطب ہو کر کہیں گے یہ دیکھو جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. دروغہ جنت کہیں گے دیکھ لو جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان اللہ تعالی امرنی ان ارفع مفاتیح الجنت الی محمد. کیا بولو. دروغہ جنت کی چابیاں لوگوں کو دکھا کے کہیں گے دیکھو جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں، لیکن اب رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں محمد کے حوالے کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں دنیا و آخرت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پر فخر نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں نمودار ہوں گا مگر مجھے اس پر فخر نہیں. فرمایا قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے مگر مجھے اس پر فخر نہیں. علماء کی نظر ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، میرے نبی کے غلاموں ذرا غور کرنا. حضرت آدم علیہ السلام
नबी के झंडे के नीचे हो। हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी यहाँ पर बड़ी सोनी बात कर गए। आप फरमाते हैं सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा, आदम उसके नीचे होंगे, शहनशाह हसीना माए खूबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे झंडे के नीचे होंगे, पंगोड़े में लेटकर अपनी माँ की पाकदामनी का ऐलान करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम मेरे झंडे के नीचे होंगे। मेरी सरकार फरमाते हैं मगर मुझे इस पर फख्र नहीं। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं लोगों बात तो बड़ी फख्र वाली है, लेकिन सरकार कहते हैं सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे मगर फख्र नहीं। मुल्ला अली कारी खुद जवाब देते हैं है मुस्तफा का फरमान सच्चा है। फरमाते हैं इसलिए सरकार के लिए फख्र की बात नहीं कि उनके झंडे के नीचे नबी खड़े होंगे, बल्कि नबियों के लिए ये फख्र की बात होगी कि उनको मुस्तफा के झंडे का साया नसीब हो जाएगा। आमदे मुस्तफा चेहराए वद्दुहा, चेहराए वद्दुहा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मुल्ला अली कारी फरमाती है बात तो फख्र वाली है, इस सरकार के झंडे के नीचे सारे नबी खड़े हो, लेकिन फरमाते हैं हाँ सरकार के लिए फख्र की बात नहीं, बल्कि नबियों के लिए फख्र की बात है कि जिनको क़यामत वाले दिन मुस्तफा के झंडे का साया नसीब होगा। और हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं मैदान महशर में आऊंगा, जब लोग वफद की सूरत में आएंगे मैं उनका कायद बनूंगा, जब वो खामोश होंगे मैं उनकी नुमाइंदगी करूंगा, जब वो फंसे होंगे मैं उनकी शिफात करूंगा, जब वो दहशत में होंगे मैं उन्हें बशारत दूंगा। इसलिए लिवाउल करामती व लिवाउल हम्दी व मफातिहुल जन्नति यौमा इज़िन बियदी। और मैं क़यामत वाले दिन हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा, करामत का झंडा मेरे हाथ में होगा, जन्नत की चाबियां मेरे हाथ में होगी। इन्हीं रिवायात के पेशे नजर आई उम्मत ने तशरीफ फरमाई है रब्बे कायनात ने दीगर कायनात की तरह जन्नत भी रब ने मुस्तफा को अता कर दी है। और मुल्ला अली कारी इमाम इब्ने सबा के हवाले से लिखते हैं इन्नल्लाह तआला अक़ताहु अर्दल जन्ना युती मिनहा माशा लिमन शाह। फरमाते रब ने जन्नत मुस्तफा को अता कर दी है, हुजूर जिसको चाहे जितनी चाहे अपनी मर्जी से जन्नत अता फरमा सकते हैं। हुजूर को रब ने जन्नत का मालिक बना दिया। और यहाँ पर आला हजरत भी तड़पे, आला हजरत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत ए मुनके दूर हो। आला हजरत ने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां पर अपना शेर देख के उस बात को पक्का नहीं कर दिया। तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत ए नजदी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत ए नजदी दूर हो। अगले मिसरे पे हारा सिंह बोलेगा हम रसूलुल्लाह के, हथा नु झुक के कहना हम रसूलुल्लाह के, बोलो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, बोलो हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूल। और जन्नत से क्या निस्बत है नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब का हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि जब भी जिक्र खुदा करना तो जिक्र मुस्तफा करना। और अल्हम्दुलिल्लाह
لوگوں کی محفلوں میں نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، آگے نعرہ لگ جاتا ہے نعرہ خلافت. ہماری محفلیں اتنی دیر تک مکمل ہی نہیں سمجھی جاتی جب تک نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت نہیں لگا دیا جاتا. جب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں خالد بن ولید ادھر 60,000 ادھر 10,000، جب مسلمانوں کا اور مسلمہ کے ماننے والوں کا مقابلہ ہوا، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگتا ہے ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، مصطفیٰ والے کون ہیں مسلمہ والے کون ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا جو ہمارا شعار ہے نا آج ہم وہ نعرہ لگائیں گے. ارے مسلمہ کے لوگ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، مصطفیٰ والے نعرہ رسالت لگا رہے تھے. رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے ہمیں تو نام محمد سے بھی پیار ہے، بلکہ اس نام پر تو ہماری جان بھی قربان ہے. اور پھر جب حضور کا نام آتا ہے تو ہم انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں غلط ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا یا بلال، عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آقا غلام حاضر، میرے آقا نے فرمایا بلال اذان کہہ دو. حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوئے. اذان کہتے کہتے جب ان الفاظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تاجدار صداقت، مزاج شناخت مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے. میری سرکار نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا. حضرت بلال نے جب اذان کو مکمل فرمایا، میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا جب بلال اذان کہہ رہے تھے تم میں سے کسی نے کوئی نیا عمل دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. جب بلال کی زبان پر آپ کا نام آیا، ابوبکر صدیق نے آپ کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے. میرے آقا نے ابوبکر صدیق کو جھڑکانے ابوبکر یہ عمل کیوں کیا ہے؟ بلکہ میرے آقا قدر رحمت جوش میں آیا. میری سرکار نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ الى صفوف القیامت وقائدہ الى الجنہ. فرمایا جس طرح میرے ابوبکر نے کیا ہے، میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے میں قیامت تک جو بھی میرا امتی میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے گا، کل قیامت کی صفوں میں میں محمد کھڑا ہو کر اس کا انتظار کروں گا، اور جب وہ آ جائے گا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا. میں من فعل مثل ما فعل خلیلی، جس طرح میرے خلیل نے کیا، جس نے ایسے کیا، انا طالبہ الی صفوف القیامہ، میں قیامت کی صفوں میں اس کا طلبگار ہوں گا، اس کا انتظار کر رہا ہوں گا. وقائدہ الی الجنہ، اور جنت کی طرف اس کا قائد بنوں گا. اللہ اکبر. لوگوں تم بدعت اور شرک کے فتووں پہ الجھے ہوئے ہو، ہمارے نبی سے تو صرف جنت نہیں
قیادت مصطفیٰ میں جنت نصیب ہو رہی ہے۔ اچھا آپ جائیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے مکہ شریف اور مدینہ منورہ شریف۔ مکہ شریف آپ جائیں نا تو ادھر سارے حجر اسود کو ایسے سلام کر کر کے چوم رہے ہوتے ہیں، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب کعبہ شریف کا طواف شروع کریں تو حجر اسود کا بوسہ لیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے، حجر اسود اس کے سارے گناہ چوس لیتا ہے۔ اور اسود کا معنی کالا سیاہ، لیکن مشکات کی حدیث ہے جب یہ جنت سے آیا تھا تو ابید تھا، بہت زیادہ چٹا تھا، سفید تھا، کالا کیوں ہو گیا؟ لوگوں کے گناہ چوس چوس کے اب کالا ہی رکھا گیا۔ حضور نے جب چوسا تھا، چوما تھا تو پھر یہ سفید ہو جاتا۔ عبرت کے لیے صوفیاء نے لکھا ہے عبرت کے لیے کالا رکھا گیا۔ لوگوں تمہارے گناہ چوس چوس کے پتھر کا یہ حال ہو گیا ہے، دن رات گناہ کر کر کے تمہارے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اب سارے حجر اسود کو قبلہ بڑے ادب سے سارے حجر اسود کو چومتے ہیں، اور حضور نے السلام نے ارشاد فرمایا اگر چوم نہ سکو تو ایسے استلام کر لو، سلام کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، چوم لو، اور 3 بار کرو۔ جب بھی آپ اس کے سامنے آئیں تو 3 بار ایسے سلام کر کے چومو۔ اب کسی سے پوچھو جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ جی میں حجر اسود کو سلام کر رہا ہوں۔ حجر اسود کو سلام کر کے میں ہاتھ چوم رہا ہوں، کیوں؟ ارے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر چوم نہ سکو تو استلام کرو، سلام کرو، اور جو سلام کر کے ہاتھوں کو چومے گویا کہ اس نے حجر اسود کو چوم لیا ہے۔ ہم نے کہا پھر پاکستان میں جا کر نام مصطفیٰ سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانے والوں پر شرک اور بدعت کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ اس نے کہا میں حجر اسود کا تصور کر کے حجر اسود کو چوم رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر سن، اگر تو حجر اسود کا تصور کر کے ہاتھوں کو چوم سکتا ہے تو ہم بھی مصطفیٰ کا تصور کر کے انگوٹھوں کو چوم سکتے ہیں۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، بولو نام محمد کتنا میٹھا۔ تو میں کہہ نہیں سکتا جنہوں میٹھا لگتا وہ بولے، یہ سارے آئے ہو نے جنہوں میٹھا لگتا، اور اظہار سارے نہیں پہ کرتے، سارے کہو نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو سن لو۔ ان مسلمانوں کے سامنے ان کے نبی کی توہین کرتے ہو، بدبختوں دیکھ لو جن کو اپنے نبی کے نام سے اتنا پیار ہے، ان کو اپنے نبی کی ذات سے کتنا پیار ہوگا۔ نام محمد کتنا میٹھا، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو۔ آپ نے بڑی مرتبہ حدیث پاک یہ سنی ہے علماء سے، بڑی مرتبہ سنی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ایک روایت میں 100 سال، ایک میں 200 سال بھی آتا ہے کہ وہ زندہ رہا، 200 سال کے بعد مر گیا۔ پورا کرکٹ والی جگہ پہ لوگوں نے پھینک دیا، نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ جنازہ پڑھا، نہ دفن کیا، بلکہ گندگی کے ڈھیر پر اس کو پھینک دیا۔ جب اس کو حقیر سمجھ کر، گناہگار سمجھ کر غلاظت کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَخْرَجَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی
اے ہمارے کریم اس کو یہاں سے اٹھواؤ اور اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھوایا جائے، کفن پہ اس کو غسل دلوایا جائے، کفن پہ ہلایا جائے، نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں عزت و تکریم سے دفن کرایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے سارے معاملات کیے۔ جب اس کو عزت و تکریم کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ ساری عمر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، معصیت کرتا رہا، اپنی منمانی کرتا رہا۔ مولا کبھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوا تھا، کبھی تیرا کہا نہ مانا تھا، لیکن اتنی مہربانی کیسے، تو اتنی شفقت کیسے فرما رہا ہے؟ تو فرماتا ہے یہ تو میرا یار ہے۔ مولا تیرا یار کیسے بن گیا؟ مخلوق تو ساری نفرت کرتی ہے، تو خالق ہو کر اس سے پیار کر رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انہو حاکذا الا انہو کان کلما نشر التوراۃ ونظر الى اسم محمد فقبلہ ووضعہ علی عینیہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سن لو، جب یہ تورات کھولا کرتا تھا اس کی نظر اس میں محمد پہ پڑتی تھی، یہ میرے محبوب کا نام جب دیکھتا تھا چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا کرتا تھا۔ مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو اپنا یار بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خدا نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ اگر بنی اسرائیل کا گناہگار شخص ہمارے آقا کے نام کی تعظیم کرے، نام مصطفیٰ چون کی آنکھوں پہ لگائے، تو رب مہربان ہو جاتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا حضور کے نام کی تعظیم کرے تو پھر کتنا کہ مہربان ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اسرار الاولیاء میں یہ بات لکھتے ہیں، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر بچے تھے نا، جب تم ماں نماز پڑھتی تھی تو دیکھتے امی کو نماز پڑھتے، امی کیا کرتی ہو؟ بیٹا جس رب نے ہمیں پیدا کیا نا اس کی عبادت کرتی ہوں۔ امی جی اگر میں بھی نماز پڑھوں؟ فرمایا ہاں بیٹا تو بھی نماز پڑھا کر۔ امی نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ فرمایا شکر ملتی ہے۔ امی جی جتنی بار نماز پڑھی ہر بار شکر؟ فرمایا ہاں۔ ابھی چھوٹے بچے ہیں فرید الدین، مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، ماں چپکے سے ایک پوڑی بنا کے نا شکر کی مسلح کے نیچے رکھ دیتے، جب نماز پڑھتے ہیں مسلح الٹتے ہیں تو نیچے شکر کی پوڑی مل جاتی ہے۔ اب یہ کیوں کیا تھا؟ تاکہ بیٹے کو نماز کا شوق پڑ جائے۔ ہاں تو یہ میں قبلہ مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ جملہ فرمایا کہ ہماری ماں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو انعام کا لالچ دے کر چھوٹی عمر میں نماز کے عادی بنائیں۔ ماں تھی نا، خواہش تھی کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ ایک دن آپ کام میں لگی تھی، ادھر اذان ہوئی، بیٹا آبادی بن چکا تھا، ادھر سے اذان سنی، ادھر مسلح پہ کھڑا۔ اب ماں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بیٹا تو پہلے کھڑا ہو گیا، اب شکر رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا بہت باری تعالیٰ میں تو بیٹے کو شکر دیتی تھی اور آج میں رکھ نہیں سکی، یہ کھڑا ہو گیا، اگر شکر نہ ملی تو یہ نماز نہ چھوڑ دے، تو میں تو نمازی بنانا چاہتی ہوں اس کو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ بھرم رکھ لے۔ نماز پڑھ کے جب مصلی اٹھایا نا تو نیچے شکر ہی شکر۔
ڈھیر لگے ہوئے تھے. حیران ہو کے کہتے ہیں امی جی پہلے ایک کڑی ملتی تھی, آج ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا پہلے میں رکھتی تھی, آج عبادت والے رب نے خود رکھی ہے. اس لیے یہ تھی وہ تھی مائیں. مجھے کسی نے کہا کہ آج حسن حسین جیسے شہزادے کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ میں کہا ہو سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی فاطمہ جیسی ماں پیدا ہو جائے. ماؤں کا تو کیا بات. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جب بھی کوئی ایسا ماحول بنے کہ ماں پاک دامن ہو کر اپنے اولاد کو دودھ پلائے اور باپ روزی حلال کی کھلائے, تو اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی بچے نمازی بن سکتے ہیں, قرآن کی قاری بن سکتے ہیں. اور یہ کیا ادھر ماں موبائل پہ لگی ہے, فلم دیکھ رہی ہے, ڈرامہ دیکھ رہی ہے, ادھر بچے کو چھاتی سے لگایا ہوا ہے. ایسا بچہ جب دودھ پیتا ہوگا تو وہ فلمی ایکٹر تو بن سکتا ہے, قرآن کا قاری نہیں بن سکتا. حضرت امام مالک استاد سے امام شافعی شاگرد تھے. اکثر کہتے استاد جی میرے گھر آؤ, میں تھوڑی دعوت کرنی ہے, آپ ٹال دیں. ایک باری فرمان جی نے سوچنے لگے کہ دعوت قبول کرنا سرکار دی سنت ہے. فرمایا ٹھیک ہے شافعی اسی فلانے دن آما دیتے ہیں بھائی تیری دعوت قبول ہے. امام مالک چلے گئے. امام شافعی نے کھانا پکوایا, بیٹیوں سے کہا میرے استاد ایک دو لقمے سے زیادہ نہیں کھاتے, لیکن جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھانا وافر آگے رکھتے ہیں, تو کھائے تھوڑا یا زیادہ اس کی مت. آپ نے فرمایا کھاتے میرے استاد ایک دو لقمے ہیں, لیکن کھانا جتنا بھی سارا ہی رکھنا ہے. جب پلٹ کے واپس آئے گا نا کھانا, پھر وہ تبرک ہوگا استادوں کا, پھر ہم کھائیں گے. امام شافعی نے جتنا کھانا تھا رکھا ہے, جب امام مالک نے کھایا برتن اٹھا کے لائے تو شابہ بھی کھا دی, ڈونگا سادن والا بھی کھا لی. بیٹیاں کہتی ابو جی تسی کہندے سو ساڈے استاد کھاندے نہیں, تے جے اگر کھاندے ہوندے تے پھر اج کی بنتا اج اتنا زیادہ. آپ فرمانے لگے ہے تو خلاف مروت بات کہ گھر میں آئے مہمان سے بندہ پوچھے اتنا کھانا, اور وہ بھی استاد سے پوچھا جائے آپ نے کیوں اتنا کھانا کھایا. پھر بھی موقع بنا کے ادب کے ساتھ عرض کیا حضور ایک بات تو بتائیں, میں نے بڑی مدت آپ کے پاس گزاری ہے, لیکن آپ کو ایک دو لقمے سے زیادہ میں نے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے گھر میں آپ اتنی روٹیاں اتنا سالن کیوں کھا گئے؟ آپ نے فرمایا شافعی اس کا جواب میں تجھ سے پوچھ کر ہی دوں گا, یہ بتا کہ تیرے گھر میں روٹی پکاتا کون ہے. یہ پیغام آپ نے سب کو گھر والیوں کو جا کے دینا ہے. اگر بیٹی پکاتی ہے, ماں پکاتی ہے, بیوی پکاتی ہے, ان کو یہ بات سنانی ہے جانا. فرمایا بتاؤ تمہارے گھر میں روٹی پکاتا کون ہے؟ کہنے لگے کہ میری بیٹیاں. بیٹیاں کھانا پکاتی ہیں. تمہاری بیٹیاں کھانا پکاتے کیا کرتی ہیں؟ عرض کیا جب وہ آٹا گوندتی ہے نا تو رب کا قرآن پڑھتی ہے یا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتی ہے. جب وہ سبزی بناتی ہیں, ہنڈیاں بناتی ہیں, اول سے لے کے آخر تک, شروع سے لے کے اینڈ تک وہ یا قرآن پڑھتی جاتی ہیں یا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہیں. امام مالک نے فرمایا شافعی سن لو, میں ہمیشہ ایک دو لقمہ اس لیے کھاتا تھا, زندہ رہنے کے لیے کھاتا تھا تاکہ زیادہ بوجھل نہ ہو جاؤں, زیادہ میرے اوپر بوجھ نہ بن جائے, مجھے عبادت پڑھائی میں دقت نہ ہو. لیکن جب میں نے آج ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا, میرے اندر چانن پیدا ہو گیا, میرے اندر لائٹ پیدا ہو گئی, میرے اندر نور اور اجالا پیدا ہو گیا. میں نے فیصلہ کیا آج کھانا بوجھل والا نہیں ہے, آج نور والا ہے. جتنا کھاتے جاؤ گے اتنا ہی اندر چانن بنتا چلا جائے گا. شاہد حمید صاحب عاشق رسول دیکھیں, عمر دیکھیں اور جذبہ دیکھیں. جسم بوڑھا ہونا چاہیے پر عشق بوڑھا نہیں ہونا چاہیے.
اور جوں عاشقوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے عشق بڑھتا جاتا ہے. الحمدللہ کتنے جذبے سے. اور یہ واقعی اس جگہ دیکھے نا پھر کس جگہ پہ انہوں نے نعرہ لگایا. یہ بڑی قیمتی بات ہے. باپ حلال کی روزی کھلائے چھوڑ دو حرام. میاں صاحب نے فرمایا تھا جنہ لے تو پاک کمائے جاندی باری ہاتھ نہیں لاندے تے نہیں جاندی واری ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتنے نے تیرے کر دے. وہ تو بے باپ نو پتر غسل دین لگے بھی ڈرتا ہے. ان کے لیے ہم اپنی قبر کیوں خراب کریں. ہمیں اپنی سوچنی چاہیے اور ان کی تربیت اچھی کرنی چاہیے. تو بات یہ چل پڑی کہ بابا فرید الدین گنج شکر. یہ تو جملہ معترضہ کے طور پہ باتیں آگے اور میں بیان کرتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں جب قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تجھے رب نے بڑا نوازا ہے اب اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دے, تو اس نے کہا یہ ٹیکس ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی میں نہیں دوں گا. قرآن کہتا ہے 20واں سپارہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجھے سارا یاد ہے اور میں نے پچھلے اس سال تو شبینہ ہی نہیں ہوا, اس سے پچھلے 4 سال متواتر فیصل مسجد میں شبینہ پڑھا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 9 سال کی عمر میں میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا. یہ اعزاز کے طور پر میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی شوق پیدا ہو, آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. مجھے اللہ نے 2 بیٹے دیے, دونوں ہی قرآن کے حافظ ہیں. چلو یار اور نہیں کچھ تو پیچھے قبر پہ آ کے کھڑے ہو کے کوئی قرآن کا رکوع پڑھ کے دعائیں مانگ دیا کریں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب قارون نے انکار کیا ٹیکس ہے میں نہیں دوں گا, اللہ پاک کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے اس کو اس کے گھر کو سارے خزانے کو زمین میں دنسا دیا. اب زمین آسمان کتنے بولو 7, زمینیں کتنی ہیں 7. جیسے آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں. اب پہلی زمین کی سطح سے قارون نیچے جا رہا ہے, دوسری سطح پہ پہنچا, تیسری پہ پہنچا. جب چوتھے طبقے پہ پہنچا نا تو وہاں کی مخلوق نے قارون سے پوچھا تو کیا جرم کر کے آیا ہے؟ تو اتنا منحوس ہے بدبخت, کون سا جرم کر کے آیا ہے کہ تو نیچے 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 تے در تے نیچے ہی جاتا جا رہا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ قارون کہنے لگا لوگوں کے پوچھنے پر کہ میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے آیا, ان کی بے ادبی کر کے آیا. جب اس نے یہ کہا نا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان پہ آیا, تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اب اس کو یہیں پر روک لو, اب مزید نیچے نہ لے کے جاؤ. یا اللہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی زبان پہ میرے کلیم کا نام آ گیا. سارے مچل کے بولو گے, زور سے بولو. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر یہاں پہ پہنچے تو رو پڑے, تڑپ گئے, فرمانے لگے لوگوں اگر قارون کی زبان پر لوگوں کے مخلوق کے پوچھنے پر موسیٰ کا نام آ جائے تو رب کو پیار آ جاتا ہے, اگر مصطفیٰ کے غلام کی زبان پر مصطفیٰ کا نام آ جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا, ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا, ان کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزارا اپنا. ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں, ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا. ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا. ہمیں تو اپنے نبی کا نام بھی اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. اور یہ کافروں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مسلمان, اور مسلمانوں میں بھی الحمدللہ سنی مسلمان,
میلاد منانے والے، یہ سچے عاشق مصطفیٰ ہیں کہ یہ ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں پر ناموس مصطفیٰ پر سمجھوتا۔ یہاں پر میں ایک بات پھر اینڈ پہ عرض کرتا ہوں کہ لوگوں، ہم نے حضور کا میلاد منایا ہے، منا رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے فضل سے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میلاد مناتے ہیں، منا رہے ہیں، مناتے رہے ہیں اور مناتے رہیں گے، لیکن صرف میلاد منانے تک نہیں رہنا۔ جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس کا کردار بھی اپنانا ہے۔ میلاد منانا ہے، مصطفیٰ کا کردار اپنانا ہے، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور حضور کا دیا ہوا تحفہ نماز اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ تحفہ بھی حضور کا قبول کرنا ہے۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں، لیکن حضور کا تحفہ قبول نہیں۔ کتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، لیکن انہوں میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی؟ یہ جو ہم نے کام کیے یہ مستحب ہے، اچھا کام ہے، نہ بھی کرتے تو گناہ نہیں تھا، لیکن نماز یہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم نے محفل کیوں سجائی رحمت للعالمین مسجد محلہ شمالی میں؟ تاکہ حضور خوش ہو جائیں، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ بولو، یا کوئی اور مقصد ہے؟ مقصد تو یہی ہے نا۔ تو اگر سال کے بعد ایک بار محفل کریں تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو کیوں نہ ہم روز 5 وقت نماز پڑھیں تاکہ سرکار کی آنکھوں کو گنبد خضرا میں ٹھنڈ پہنچ جائے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء کی بات نہیں کر رہا، سرکار کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، لہذا نماز کے عادی بنو۔ اور دوسری بات، کوشش کیا کرو باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہوگا، بندہ کہے گا یار وضو تو میرے آیا نہ چلتی، رک میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ سردیوں میں اکثر بندہ کہہ دیتا یار ہوں میرا وضو نہیں تے کپڑے اینے کیڑا بندہ لاندا رہے، نماز ہی چھڑ دیں۔ تو اگر باوضو ہو تو وہ کہتا ہے یار وضو تو میرا ہے نا، پہلے میں نماز کیوں نہ پڑھ لوں۔ میرے آقا جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال کو بلا کے فرمایا اے بلال ذرا اپنا معمول تو بتاؤ، تمہارے کیا معمولات ہیں؟ اس کے حضور حکم فرمایا انی سمعت دفع نعلیک بین یدی فی الجنۃ، اے بلال میں نے جنت میں، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا نا، تو جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اس کے حضور میرا یہ عمل ہے، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب میرا ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ کر لیتا ہوں، اور 2 رکعت تحیت الوضو ادا کر پڑھ لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر یہی وجہ ہے، چلتا تو زمین پر ہے، سنائی جنت میں دیتی ہے۔ تیسری بات، ایک تو ایسی محافل میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر خدا و مصطفیٰ ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی زیارت ملتی ہے، ان کی نگاہ ملتی ہے۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حکیم الاسد نباز ملت حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے تھے یار کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھا کر، اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھا کر۔ حضور وجہ فرمانے لگے دیکھتے نہیں کہ اگر مرغی 20-21 دن کسی انڈے پہ بیٹھ جائے نا تو مردہ انڈے میں جان آ جاتی ہے، چوزا نکل آتا ہے۔ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھا کر، ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے تو تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے، کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا۔ اللہ اکبر۔
اور آپ فرماندے انسان ایک بندہ آ گیا تو کہنے لگے اسی دے آج ساڑی پہلی جو کوئی ننگ جائے تو لڑن لگ پہنے ہیں. آپ فرماندے نے پاجی کی کر دے ہو؟ تو کہنے لگا جناب میں کھیتی بڑی کرنا زمیندار ہوں. فرمان لگے پھر کوشش کری کہ تیری پہلی دے وچوں دی لوکاں دا لاگا بن جائے. حضور دے نال تے فصل لوگ خراب کرتے جاندے. آپ فرمان لگے ہو سکتا ہے وچوں دی کوئی اللہ والا ہی نہ جائے. اللہ والے کا گزر ہو جائے پتہ نہیں کتنی برکت ہو جائے. تو دونوں عالم میں مقصود گر تم کو آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. فقیرانہ آئے صدا دے چلے میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب